لیکن سب سے پہلے نکاح کے سلسلے میں ایک بنیادی بات جان لیں۔ بنیادی بات نکاح کے سلسلے میں یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، النکاح من سنتی، کہ نکاح میری سنت ہے، اور نبی کی سنت عبادت ہوا کرتی ہے۔ اور عبادت میں بعض عبادات تو وہ ہیں جن کے لیے زمانہ متعین ہے، دن اور وقت متعین ہے، لیکن کچھ عبادتیں ایسی بھی ہیں جن کے لیے کوئی زمانہ اور وقت اور مہینے متعین نہیں ہیں۔ چنانچہ نکاح ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے نہ مہینہ متعین ہے، نہ وقت متعین ہے، کچھ متعین نہیں ہے، بلکہ یہ جو طرفین ہیں، یعنی جو دو خاندان ہیں، لڑکا اور لڑکی، ان دونوں کے خاندان، ان کے اوپر یہ چھوڑ دیا گیا ہے معاملے کو، اور شریعت نے متعین نہیں کیا ہے کہ آپ کو جب سہولت ہو تب تاریخ متعین کریں اور شادی ہو جائے۔ اب شیعہ لوگوں نے محرم کے مہینے میں نکاح اور شادی بیاہ کو، جو نیک عمل ہے، شادی بیاہ ظاہر عبادت ہے، اب ان چیزوں کو ان لوگوں نے منحوس قرار دیا۔ کیوں؟ کہ محرم کا مہینہ منحوس ہے۔ محرم کا مہینہ منحوس کیوں ہے؟ اس لیے کہ محرم کی 10ویں تاریخ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا تھا، تو ان کی شہادت کو شیعہ حضرات نے منحوس سمجھا، اور شہادت کی نحوست کی وجہ سے اس پورے مہینے کو منحوس سمجھا، اور اس پورے مہینے کو منحوس سمجھنے کی وجہ سے شادی بیاہ اور جو دیگر تقریبات ہیں ان کو ان لوگوں نے منحوس سمجھ لیا۔ حالانکہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے محرم کا مہینہ منحوس ہوتا ہے، تو ان کے جو والد گرامی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شہادت ہوئی ہے، ان کو بھی شہادت کا درجہ ملا ہے، اور ان کی شہادت ہوئی ہے رمضان میں۔ لیکن رمضان کے بارے میں تو کوئی بھی نہیں کہتا کہ رمضان کا مہینہ منحوس مہینہ ہے، نحوست والا مہینہ ہے۔ تو باپ کی شہادت کی وجہ سے جب رمضان کا مہینہ منحوس نہیں ٹھہرا، تو پھر بیٹے کی شہادت کی وجہ سے محرم کا مہینہ کہاں سے منحوس ہو گیا؟ یہ تو ایک بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ شہادت کوئی منحوس چیز نہیں ہے، بلکہ اسلام میں شہادت کا بڑا مرتبہ ہے، اور شہادت کو اور شہید کو بڑا مقام حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں کہا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں ان کو تم مردہ نہ کہو کہ وہ مر گیا، اس کا انتقال ہو گیا، یا اسے مار دیا گیا، یا اسے قتل کر دیا گیا، اس طرح کے جو نام ہیں نا، یہ نہ کہو، بلکہ ان کو شہید کا لقب دو کہ اسے شہید کر دیا گیا، اسے شہادت ملی، اسے شہادت کا درجہ نصیب ہوا، اسے شہادت کا مقام حاصل ہوا۔ یہ شہادت کا جو لفظ ہے، اس لفظ سے شہید کو یاد کرنا ہے، اور شہادت کا جو مرتبہ ہے، جو فضیلت ہے، وہ بہت بڑی ہے۔ چنانچہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمنا تھی، بخاری شریف میں روایت ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لَوَدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ، یہ 4 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری یہ تمنا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر مجھے زندہ کر دیا جائے، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر میں شہید کر دیا جاؤں۔ کیوں؟ ایک مرتبہ میں شہید کیا جاؤں تو شہادت کا جو ثواب ہے اور اس کی جو فضیلت ہے وہ مجھے حاصل ہوگی، پھر دوبارہ زندہ کر کے دوبارہ شہید کر دیا جاؤں، پھر دوسری مرتبہ یہ فضیلت حاصل ہوگی، پھر دوبارہ زندہ کر کے شہید کر دیا جائے، پھر تیسری مرتبہ یہ شہادت کی فضیلت حاصل ہوگی، پھر چوتھی مرتبہ شہید کر دیا جائے تو یہ چوتھی مرتبہ بھی، یعنی بہت سارے فضائل اور بہت سارے ثواب اور اجر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے شہادت کی وجہ سے ہمیں حاصل ہو جائیں گے۔ تو یہ شہادت کا مقام اور مرتبہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا تھی، تو شہادت جیسی اہم چیز منحوس کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے یہ مہینہ، بلکہ محرم کا جو معنی ہے، محرم کا معنی ہی ہے احترام اور عظمت کی۔ محرم کا مہینہ یہاں اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ مہینہ تو انتہائی عظمت والا اور احترام والا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں محرم کے مہینے کو ان 4 مہینوں میں شمار کیا ہے جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک خاص فضل اور مرتبہ بخشا ہے، اور حدیث شریف میں باضابطہ اس کا تذکرہ ہے کہ ذی-القعدہ، ذی-الحجہ اور محرم اور رجب، یہ 4 مہینے ہیں، فضیلت والے مہینے ہیں۔ تو جب یہ مہینہ فضیلت والا مہینہ ٹھہرا تو اس مہینے میں اگر کوئی شخص شادی بیاہ کا اہتمام کرے، خاص اہتمام کرے، یہ اور اچھی بات ہے، اور زوجین کے لیے سعادت کی بات ہے، اور خوشی کی بات ہے، اطمینان کی بات ہے،
اور بلکہ تو جب یہ مہینہ فضیلت والا مہینہ ٹھہرا تو اس مہینے میں خاص طور پہ نیکیوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور شادی بیاہ چونکہ نیک کام ہے اس لیے شادی بیاہ کا بھی اہتمام ہو. اور جس شخص کی شادی محرم کے مہینے میں ہو تو یہ تو اور بڑی سعادت کی بات ہے، خوشی کی بات ہے کہ کسی کی شادی اس مبارک اور محترم اور معزز اور عظمت والے مہینے میں اس کی شادی ہو رہی ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس مہینے میں شادی کی برکت سے اس شادی کے اندر برکت ڈال دے، اور زوجین میں جو باہمی الفت اور محبت ہے وہ ڈال دے. یہ جو شادی کو منحوس سمجھنا اور اس مہینے کو منحوس سمجھنا یہ شیعوں کی ذہنیت ہے، اور شیعہ لوگوں سے یہ باطل عقیدہ اور یہ فاسد خیالات ہم اہل سنت والجماعت میں بھی آ گئے ہیں. لہٰذا ان چیزوں سے بچنا چاہیے، اور یہ نحوست والی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ مہینہ خاص عظمت والا اور خاص اہمیت والا مہینہ ہے.